افضلیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثابت کرنے کے لیے بعض لوگ فضیلت کی روایت پیش کر کے افضلیت ثابت کرتے ہیں۔ وہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس کو سامنے لا کر کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کا جو شجرہ ہے وہ حضرت مولا علی تک پہنچتا ہے۔ تمام اولیاء کرام کا شجرہ مولا علی تک پہنچتا ہے، لہٰذا حضرت مولا علی سب سے افضل ہیں۔ اگر آپ کے یہ دلیل تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ حضرت علی کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کیونکہ جو شجرہ طریقت ہے جو اوپر جا کر کے مولا علی تک پہنچتا ہے تو مولا علی تک پہنچنے کے لیے امام حسن بصری تک جانا ہوگا۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ پوری روئے زمین میں، پوری کائنات میں حضرت علی کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے وہ امام حسن بصری کی ہے، حتیٰ کہ حسن و حسین سے بھی افضل ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے بھی افضل ہے، سارے صحابہ سے بھی جو افضل ہستی ہے وہ حضرت امام حسن بصری کی ہے۔ کیا تفضیلی گروہ اس کو قبول کرے گا؟ دوسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے اس لیے سب سے افضل ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایمان لانا یہ فضیلت تو ہے مگر یہ افضلیت کی دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ سب سے افضل ہے تو پھر آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت عمر 40ویں نمبر پہ اسلام لائے، تو جو 39 لوگ تھے یہ سب سے افضل ہیں اور 40ویں نمبر پہ حضرت عمر کا نمبر آئے گا افضلیت کا۔ پھر یہی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی پیش ہوں گی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے قدیم الاسلام ہونے کی وجہ سے اگر افضل مانا جائے تو ہمارے اور تمہارے باپ دادا پشتہا پشت ہم سب مسلمان رہے ہیں، تو ہم تو صحابہ کرام سے بھی افضل ہو گئے کیونکہ ان کے باپ دادا مسلمان نہیں تھے۔ تو جناب یہ فضیلت ہے، یہ افضلیت کی دلیل نہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور پیش کرتے ہیں کہ چونکہ نسب اعلیٰ ہے، اعلیٰ نسب ہے اس لیے حضرت علی سب سے افضل ہے۔ بے شک نسب کا اعلیٰ ہونا یہ فضیلت تو ضرور ہے مگر یہ دلیل افضلیت نہیں، اس لیے کہ اگر یہ مان لیا جائے تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں اور بیٹے یہ سب سے افضل ہوں۔ انبیاء اور رسول کے بعد پوری کائنات میں جو سب سے افضل ہستی ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں، اس کو تفضیلی بھی نہیں مانتے۔ اور پھر یہی نہیں، حتیٰ کہ یہ بھی لازم آئے گا کہ حضرت فاطمہ حضرت علی سے افضل ہوں کیونکہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، حسن و حسین بھی حضرت علی سے افضل ہوں۔ تو نسب کا اعلیٰ ہونا یہ فضیلت تو ہے مگر یہ دلیل افضلیت نہیں ہے، اس کو افضلیت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اس لیے افضل ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ سب سے افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو ہمارے زمانے میں خاص طور سے ایسا ہو رہا ہے کہ جو روایات یا جو باتیں فضیلت کی ہیں ان کو افضلیت بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، گڈمڈ کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے، اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔